وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں آپ سب لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دیتے تھے نا، ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہتے تھے کہ آپ کے اوپر رمضان آیا ہے جو مہینہ برکتوں والا ہے، مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس میں جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جحیم کے، دوزخ کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا تو واقعی میں وہ ایک محروم انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشخبری ہمارے پیارے نبی دیتے تھے اپنے صحابہ کو۔ اس سے اور بھی الفاظ ہیں، یہ بھی ایک الفاظ ثابت ہیں۔ تو یہی خوشخبری کے ساتھ میں نے کہا شروع کروں۔ یہاں پر رمضان شروع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینہ میں داخل کروا دیا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے داخل کرایا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اسے ہمارے لیے آسان بنا دیں، اس میں نیکیاں کمانا اور اس میں اللہ کو راضی کرنا اور اپنی جنت الفردوس کمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہمیں خوشی ہونی چاہیے رمضان کی، ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نیکی کے لیے ہمیں خوشی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس میں خوشی اور آسانی پیدا کر دیں تا حیات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے دیں۔ تو یہ خوشخبری اور خوشی کی بات ہے۔ یہاں رمضان شروع ہو گیا ہے، پاکستان وغیرہ میں امید ہے کل شروع ہو جائے گا۔ تو بس اسی کے ساتھ شروع کیا، اور یہی مقصد تھا یہ گروپ شروع کرنے کا۔ بیسکلی آج میں نے کہا بس ایک ابتدائی سیشن آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں، پھر کل سے انشاءاللہ ہم اپنا سیشن شروع کریں گے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ مجھے کسی صاحب نے تجویز کی کہ آپ رمضان میں کچھ ایسا شروع کر لیں جس سے لوگوں کو بہت لمبی تقریر نہیں سننی پڑے، مشکل نہ ہو ان کے اوپر یاد رکھنا، بلکہ چھوٹے عمل ہوں اور ان کو کرنا آسان ہو جائے، تاکہ وہ میرے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی ان عملوں کو جب میں پڑھوں گا آپ لوگ کو بتانے کے لیے، تو میں خود بھی ان کو یاد کر سکتا ہوں یا ان کو کر سکتا ہوں، اور دوسروں کو جب بتاؤں گا تو میرے لیے بھی ثواب کا باعث ہوگا جب آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، اور امید ہے ہم سب کریں گے۔ تو اس نیت سے ہم نے کہا کہ ایسا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ایک چیز جو سب کو فائدہ دے سکے اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ یا اس کا ٹائم ایسا نہ ہو کہ بزی لوگوں کے لیے بھی آسان ہو اور بہت لمبی تقریریں نہ ہوں اس میں۔ تو یہ اس لیے ایک گروپ اس نیت سے ہم نے شروع کیا۔ اچھا، اب ہم لوگ کے گروپ کا نام ہے اسمال ڈیڈز ہیوج ریوارڈز۔ اسمال ڈیڈز میں مطلب بیسکلی یہ آپ اسمال ڈیڈز اس کو بول لیں، اس میں آپ اذکار بول لیں، عمل بول لیں، جو بھی بول لیں۔ عمل اصل میں 3 قسم کے ہیں اگر ہم سمجھیں تو۔ ایک دل کا عمل ہے، مثال کے طور پہ دل جو ہے وہ کیا بلیف رکھتا ہے اپنے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوف ہے دل کے اندر، اسی طرح ریاکاری ہے وہ بھی دل کے اندر ہے، اسی طرح بغض ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ایمان ہے ہمارا۔ پھر عمل ہے زبان کے ذریعے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اذکار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور پھر عمل ہے جوارح کا، عمل الجوارح، یعنی باڈی کے جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، اس طرح سے جو ہم ان ایکشن میں کرتے ہیں وہ ایک عمل ہوتا ہے۔ تو یہ الگ الگ قسم کے عمل ہیں، اور سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عملوں کے اوپر عظیم اجر رکھے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ مہربانی ہے ہم پر اوپر، ہماری رحمت ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اگر ان کو پڑھا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے تو آپ مطلب میں جب پڑھ رہا ہوں یہ سارا، اور جب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اپرچونیٹیز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ان 3 عملوں میں سے ہم پہلے جو عمل لیتے ہیں وہ ذکر اذکار کا عمل لیتے ہیں۔ ذکر اذکار کا ایک وہ انشاءاللہ وہ عمل بھی
اللہ سے امید ہے ہم اللہ نے توفیق دی تو ڈسکس کر سکتے ہیں جو ایکشن والا عمل ہے جو ہاتھ یا پاؤں سے کرنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر اذکار والا میں نے سوچا کہ ہم عمل کریں گے. کیونکہ ایک مجھے چیز لگی کہ یہ آسان ہے، زبان سے ذکر کرنا لوگوں کے لیے آسان ہے. نمبر 2، جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اس پہ اتنا اجر ہے اور اتنے خزانے ہیں، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے انویئر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. میرے خیال سے ان کو یا تو وہ اس چیز سے غافل ہیں یا ان کو اس کے اجر کا نہیں پتہ، اس لیے وہ کرتے نہیں ہیں، وہ اس چیز پہ اتنا اٹینشن نہیں دیتے، وہ غور و فکر نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں. تو اگر ہمارا ایک مقصد اس گروپ کا یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کے اوپر میں آپ لوگ کی اٹینشن لا سکوں، اور ہم جو ذکر اذکار پڑھیں گے اور اس کے اتنے عظیم فائدہ پڑھیں گے، چھوٹا سا ذکر اذکار کرنے کا بڑے بڑے فائدے پڑھیں گے، تو بس مین مقصد یہ ہے کہ اس میں سے کچھ ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، ان کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں، ہم ریئلائز کر لیں ان کی امپورٹنس، اور جو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے نہیں کرنے سے اگر وہ ریئلائز ہو جائے، بس الحمدللہ اس کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ پورا ہوگا. اچھا، اس میں ہم لوگ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ چھوٹے وقت میں یا چھوٹا عمل کر کے ہم بہت بڑا فائدہ کیسے کما لیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندہ جس کو علم نہیں ہے وہ زیادہ وقت لگائے اس میں، اس کو کئی گھنٹے کئی دن لگ جائیں وہ کام کرنے میں، وہ اجر کمانے میں، جو کہ ہم کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی لمحوں میں کما لیں گے اللہ کے حکم سے. جیسے اس کا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وائف تھیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی زوجہ جو تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کے جب نکلے تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ اپنی جانماز پہ مصلی پہ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے گھر سے. پھر دوحہ کے بعد فورنون میں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جب گھر، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو وائف ہیں وہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ذکر کری ہیں. تو سوچیں صبح سے ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا جب سے میں گیا ہوں، جب سے ہم دونوں الگ ہوئے، جب میں گیا تھا باہر اور ابھی جب میں واپس آیا ہوں، تو کیا اس وقت سے لے کے ابھی تک آپ ذکر ہی کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، جی ہاں بالکل، میں اس وقت سے ابھی تک ذکر کر رہی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ان کو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے، 4 کلمات 3 دفعہ کہے، اگر ان کو آپ وزن کریں گے، ان کی نیکی اور ان کا ریوارڈ اگر آپ وزن کرو گے اگینسٹ جو آپ نے کہا ہے صبح سے لے کے ابھی تک، اگر جو میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے اس کی نیکی کو آپ کمپیئر کرو گے ان اذکار سے جو صبح سے لے کے آپ ابھی تک کہہ رہی ہیں، تو میں نے جو 4 کلمات کہے وہ بھاری ہوں گے، ان کا ریوارڈ زیادہ ہوگا. سبحان اللہ، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یعنی انہوں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے اور دوسری جگہ وہ صبح سے بیٹھ کے دوپہر تک پڑھی تھیں، تو یہ 4 کلمات کا ریوارڈ ان سب سے زیادہ ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ 3 دفعہ کیا کہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ انشاءاللہ آگے اس ذکر کو میرے خیال سے میرا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ذہن میں آ گئی تھی بات ابھی، تو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کر لی. لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر لکھیں گے اور پھر ہم اس کو ٹرائی کریں گے کہ جس کو یہ ایزی لگتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر لے. تو رمضان خاص طور پہ آ گیا، ویسے تو ہماری پوری زندگی کے لیے ہم نے اس کو پلاننگ کرنی ہے، لیکن رمضان کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، جیسے ہماری زندگی کی بھی ظاہر بات ہے قیمتی ہے. تو ہم کوشش کر لیتے ہیں، ہم مل کے یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ ایسے اذکار اور عمل کو جتنا ہو سکے ہمارے لیے ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بڑا اجر کمانے کی کوشش کریں. اور فائدے اس میں اتنے فائدے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں خود حیران ہوں پڑھ کے کہ میں شیخ ایک کتاب تھی فقہ الادعیہ والاذکار، وہ پڑھ رہا تھا شیخ عبدالرزاق کی، تو میں اس میں حیران ہو گیا. مطلب میرا دل ابھی ذکر پڑھنے کا اتنا نہیں ہوا جتنا اس کے فضائل اور اس کی فائدے پڑھنے سے میں حیران ہو گیا. وہی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہی بار بار پڑھ لوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بس یہ 1-2 باتیں کر کے ہم لوگ بند کرتے ہیں، کیونکہ میرا مقصد وہ نہیں ہے، بس آپ کو یہ بتانا کہ اتنے فائدے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکراً کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کا کثیر تعداد میں ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو، گلوریفائی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صبح شام. بدلے میں کیا ملے گا؟
هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے کیا ملے گا؟ اگر آپ اللہ کا کثیر ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ذاکرون میں سے بن جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ پاک آپ کا ذکر ملک الاعلیٰ یعنی فرشتوں میں کریں گے، اور فرشتوں کی اللہ کی رحمت ملے گی، اور فرشتوں کی دعائیں ملیں گی۔ جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، جس کا ذکر اللہ کرے، جس کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں، بس اس کی کامیابی نے اس کا پاؤں چھو لیا، وہ اپنی جنت کے راستے پہ لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں ڈالیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا فائدہ کہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جو لوگ ذکر کریں ان کے لیے کتنا بڑا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ کو کرنا کیا ہوگا؟ بس ایک بات کر کے کہ ہم نے جب یہ گروپ کریں گے تو اس نیت سے، کیونکہ آگے تو ہم ذکر اذکار ہی ڈسکس کریں گے، لیکن کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک ترتیب بنانی ہے۔ ہم نے ذکر اذکار دیکھنے ہیں، پھر ہمیں جو بیسٹ سوٹ کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنے اس کو اپنی لائف میں لانے ہیں۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ اس بات سے جو قرآن کی آیت آتی ہے، اس میں اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب اللہ کا ذکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا میں کیسے بنوں، ذاکرون میں سے میں کیسے بنوں؟ اور اس طرح لگتا ہے اچھا تو پھر تو پوری لائف بس ذکر ہی کرتا رہے بندہ، بس سب کچھ چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو، باقی اور بھی لوگوں کی اس میں رائے ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح شام کی جو آپ کی جو نمازیں ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار یہ یاد کر لیں۔ صبح اٹھنے کا اذکار، باتھ روم جانے کا اذکار، گھر سے نکلنے کا ذکر، اور شام کا ذکر، رات کو سونے سے پہلے ذکر، بس یہی ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ذکر وہ بھی زبان سے ہی کہنے ہیں تو آپ ذاکرون اللہ کثیرہ میں بن جائیں گے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے میں بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے اور ہمیں توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آخری باتیں کچھ، ایک ترتیب ہم نے بنانی ہے، اپنے مائنڈ میں ایک پلان بنانا ہے اپنی جنت کے لیے، اپنے اذکار کے لیے، اپنی نیکیوں کے لیے ایک پلان بنانا ہے، اور اس کو آرگنائز ایک اسکیجول بنانا ہے اپنی لائف کا، اپنے دنوں کا، اپنے ہفتوں کا، اپنے مہینوں کا۔ اب وہ جب آپ کیوں پلان بنانا ہے، دیکھیں یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک چیز ہم ہر کسی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھنے کی، اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے پاس دو ہی آپشن ہے اس دنیا میں، یا تو وہ پلان کرے گا اپنی جنت کا، اور وہ اپنے آپ کو اس راہ پہ لگائے گا، اپنی جنت کا پلان کرے گا۔ اگر وہ جنت کے لیے پلان نہیں کر رہا تو آٹومیٹکلی اس کی جہنم پلان ہو رہی ہے۔ دو ہی راستے ہیں، آپ نے جنت میں جانا ہے انسان نے، یا جہنم میں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم لوگ میچ نہیں دیکھ سکتے، بیٹھ کے ہم لوگ صرف ویو نہیں کر سکتے، ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو ہم نے یا تو اپنی جنت کے لیے پلان کرنا ہے، ورنہ جہنم خود ہی پلان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بندے کو آخرت، اپنی جنت اس کے مائنڈ میں آ گئی، اس کا گول اپنی جنت ہے، وہ چاہتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے محنت کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ کیسے؟ لہا سعیہا، جیسے اس کا حق ہے پلان کرنے کا، جیسے جنت اس کو اتنی بڑی چاہیے تو اس کے لیے پلان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیسے کروں، میں نے کیا عمل کرنا ہے، میں اپنی لائف کیسے گزاروں۔ ہاں، تو آپ نے پلاننگ کرنی ہے، اور آپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں کیا کہتے ہیں کہ جو آخرت کو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے جیسے اس کا حق ہے، اور وہ مومن ہے، اللہ پہ ایمان لانے والا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو تو پھر اس کی جو محنت ہوئے گی نا، اس کی جو پلاننگ ہوئے گی، جو چھوٹی موٹی محنت ہم کریں گے، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب ہم بس یہ پلان کر لیں گے اور ہم اس پہ محنت اپنی شروع کر دیں گے، پھر اللہ پاک توفیق ضرور دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کریں گے، اللہ کی رحمت بھی ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام کے جنت کے راستے پہ لے جائیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اسی یقین سے ہم یہ نیکیاں کریں گے انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، اس میں کوئی لاس نہیں ہے، اس میں ہر چیز، ہر جگہ کامیابی ہے۔ لیکن جو اس سے رہ گیا، جس نے منہ پھیر لیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کی الگ لسٹ ہے ان لوگوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ ایک دو حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ما من ساعت تمر بابن آدم لا یذکر اللہ تعالی فیہا الا تحسر علیہا یوم القیامہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے دنیا میں، زندگی میں،
آدم کے بیٹے کے اوپر، یعنی انسان کے اوپر کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی دنیا میں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ آخرت میں اس کو اس پہ افسوس ہوگا، قیامت کے دن اس کو افسوس ہوگا کہ کاش میں اس گھڑی میں بھی اللہ کو یاد رکھ لیتا، کاش میں اس گھڑی میں بھی اللہ کو راضی کرتا، ان کو یاد رکھتا، ان کا ذکر کرتا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے پیارے نبی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑی اس دنیا میں نکل گئی جس میں ہم اللہ کو نہیں یاد کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں حسرت ہوئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسی حسرت سے بچائیں۔ اور آخری بات ہمارے پیارے نبی نے صحیح بخاری میں کیا کہا؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو بندہ نہیں یاد کرتا اللہ کو، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال کیسی ہے؟ زندہ اور مردے کی۔ ذرا سوچیں، ایک مردے کی آپ کے سامنے کوئی ویلیو ہے؟ ایک مرا ہوا انسان، ایک سڑا ہوا ڈھانچہ، اس کے آپ کے سامنے کوئی ویلیو ہے؟ اگر کسی انسان کی ایک مردے جیسی ویلیو ہو اللہ کے سامنے تو وہ تباہ ہو گیا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس تباہی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندہ، جن کی مثال زندہ والی ہے، ان میں سے بنائے۔ تو ہمارے لیے ایک بندہ جو ہے وہ لالچی بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جنت تو ملے گی بعد میں، ابھی دنیا میں کیا ملے گا اور کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ تو ایک جنرل جو ان اذکار میں سے علماء نے فائدے نکالے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہمیں کیا ملے گا، اور بہت چیزیں، لیکن ایک جنرل بات، یہ اذکار اور عمل ہم کوشش کریں گے اس مہینے میں جو کرنے کی، اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملیں گے۔ ایک، گناہ معاف ہوئیں گے، تکفیر السیئات۔ دوسرا، انکریز آپ کو ملے گی، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور آپ کا میزان بھاری ہوگا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ ازالۃ الہموم والغموم۔ اچھا اور مجھے کیا ملے گا؟ میں تو بہت پریشان ہوں، میرے غم بہت ہیں، تو ان اذکار میں ایسی بھی اذکار ہیں، ایسے بھی عمل ہیں جن سے آپ کی غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر ایسے اذکار اور عمل ہے جس سے آپ کو شیطان سے پروٹیکشن ملے گی، حفاظت، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شیطان سے حفاظت دیں گے۔ پھر بیماریوں سے اور شر سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ پھر جنت میں دخول کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر البعد عن النار، دوزخ سے دوری کا ذریعہ بنیں گے۔ نفاق سے بچنا ہوئے، بچائیں گے آپ کو نفاق سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائیں گے جب یہ کچھ اذکار پڑھیں گے، کچھ عمل کریں گے۔ پچھلے اگلے گناہ معاف ہونے کا اس میں وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ملنے کا فائدہ ہے، اور بہت زیادہ فائدے ہیں، تو اس میں ہمیں فائدہ ہی فائدے ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں، میں تھوڑا لمبا ہو گیا یہ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کو صحیح طرح سمجھ سکیں، ان اذکار کو اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں، اس کا حصہ بنا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں۔ کیونکہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ یسر ہیں لمن یسرہ اللہ علیہ، یہ صرف اسی کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ جس کے لیے اللہ آسان نہیں کرے گا، اس کو یہ سب کچھ پتہ بھی ہوگا، وہ ایک ذکر بھی نہیں کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے وہ پورے دن ذکر کرتے رہے گا، اور اس کو ہلکی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آسان کر دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں ذاکرون اللہ کثیرہ میں شامل کر دیں، اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں، اور اس رمضان کو بھی ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنا دیں، جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔